اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی بنا کر دیے۔ اور میرے دوست بزرگوں، تمام کتابوں سے جو آسمانی کتابیں، ان سب سے بڑی کتاب، مکمل کتاب قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اور سارے مذہبوں سے اعلیٰ مذہب، سچا مذہب اسلام دین ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور تمام امتوں سے افضل اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یعنی ہم لوگوں کو سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف امت اللہ نے ہمیں بنایا۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ اشرف اور اعلیٰ امت کس لیے ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کے چلے پھرے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اعلیٰ مرتبہ دیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو دوستو بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ جو بھی دعوت الی الخیر کرے، جو بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہے، آپ کے کام پر ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی جان مان لگا کر اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ صحابہ اکرام نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑے ہیں، اور حضور کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے ہیں، نکل گئے۔ حالانکہ ان کے کاروبار بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ان سب کو چھوڑا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر۔ اور آپ کا مشن کیا تھا کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ جائے، ہر ایک انسان جہنم سے بچے، اور ہر ایک انسان جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ قیامت کا آخری انسان بھی، قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، وہ تمام دنیا کا آخری انسان تک جو آنے والا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کر کر، اللہ کو راضی کر کر، اور برے کاموں کو چھوڑ کر، نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کا محبوب بن جائے، تاکہ اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو، آپ کی فکر کو لے کر چلے گا پھرے گا، اور اللہ کے بندوں میں جائے گا، اور اللہ کے دین کو زندہ کرے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کو کامیاب فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے فرما دیا، اور اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور کہے اور کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی ہستی کہنے نہیں لگے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں کچھ ہو گیا، میرا کوئی مرتبہ ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، مرتبے تو اللہ آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنے اولیاء اللہ ہیں حضور کے بعد میں، صحابہ اکرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بزرگان دین، ان تمام اولیاء اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنایا، اپنے فکر کو اپنا فکر بنایا، آپ کے غم کو اپنا غم بنایا، اور دین کو لے کر پوری دنیا میں نکل گئے، پھیل گئے۔ اسی سلسلے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
جو شنجر سے چل کر ہمارے ہندوستان تشریف لائے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ تشریف لائے، یہاں کیا حال تھا؟ سارے ہم سب کو پتہ ہے کیا حال تھا۔ یہاں کفر اور شرک کا بازار گرم تھا، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کھلے طور پہ ہوا کرتی تھی۔ مذہب اسلام سے لوگ کروڑوں اربوں میل دور تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، ہر طاقتور کمزور پر حاوی تھا اور اللہ کی نافرمانی ہوا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ خواجہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر دنیا میں یعنی ہندوستان تشریف لائے حضور کے فرمان کے مطابق۔ اور جب آپ آئے ہمارے یہاں ہندوستان میں اجمیر شریف میں، جو اس وقت اجمیر شریف کہلاتا ہے، اس مقام پر آئے اور آپ نے دین کی محنت کی اور کیسے جادوگروں سے آپ کا مقابلہ ہوا اور کیسے کیسے راجہ نے پریشان کیا، حکومت نے پریشان کیا، لیکن اللہ والے اولیاء اللہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آپ نے آ کر دین کی محنت کی، حضور کے پیغام کو بڑے آسان لفظوں میں بڑی آسانی کے ساتھ پیش کیا، اور لوگ جوک کا جوک اور دل کا دل اور گروہ کا گروہ اور بڑا بڑے مجمع میں لوگ ایمان قبول کرتے۔ حتیٰ کہ ایک مورخین لکھتے ہیں جو کہ خود غیر مسلم ہیں، یعنی ایک انگریز ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اتنا بڑا مرتبہ جو شیخ الاسلام، مبلغ اسلام، سلطان الہند، جامع شریعت والطریقت، یہ اتنا بڑا مرتبہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے ملا کہ حضور کی فکر، حضور والا غم لے کر آپ ہندوستان تشریف لائے۔ اور آپ کی بھی ایک فکر تھی ہر ایک انسان جہنم سے بچے، جنت میں جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان حروینی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے اپنے مریدین کے بیچ میں یہ فرمایا کہ جو کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ کس لیے تھا کہ میں میرے مریدین میں دیکھوں آخرت کی فکر، نبی والی فکر، امت کی فکر کس میں ہے۔ تو خواجہ عثمان حروینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کل میرے پیچھے پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ جو مجمع یہ جو لوگ سن رہے ہیں، یعنی خواجہ صاحب وغیرہ اور آپ کے جو ہے پیر بھائی جو سن رہے تھے، فرمایا اگر کسی نے بتا دیا تو بتانے والا جہنم میں جائے گا۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں چلی جائے، اور ساتھ میں شیخ نے یہ بھی فرما دیا کہ جس نے بتا دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ میرے دوستو سب چلے گئے، سارے مریدین، خواجہ صاحب بھی چلے گئے رات کو اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے۔ جب آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کہ ساری امت جہنم سے بچ جائے، ساری امت جنت میں چلی جائے۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر نے بڑا پریشان کر دیا، آپ سو نہیں پا رہے، بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ فجر ہوئی، فجر ہونے سے پہلے خواجہ صاحب اٹھے اور ایک ایک کا دروازہ بجایا، سنو بھائی جو میرے شیخ کے پیچھے نماز پڑھے گا فجر کی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ہر ایک کا گھر بجایا، ہر ایک کے در پر گئے خواجہ صاحب، اور تمام لوگوں کو فجر کی نماز میں کھڑا کر دیا اللہ کے دربار میں۔ تمام لوگوں نے فجر پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت خواجہ عثمان حروینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بلکہ اور لوگوں سے ہی فرمایا کہ بھئی یہ کام کس کا ہے، کس نے کیا؟ تو کسی آپ کے مرید نے یہ نہیں کہا حضرت ہمارا کام تھا، بلکہ نہیں حضرت ہمارا کام نہیں ہے، دیکھو آپ نے فرمایا تھا اگر بتانے والا جہنم میں جائے گا، حضرت ہمارے کام نہیں تھے۔ پھر خواجہ صاحب کی طرف نظر اٹھی تو خواجہ صاحب سے پوچھا کہ کس کے کام ہے؟ کہ حضرت خادم نے۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح ہے، ایسے ہی کہا تھا، لیکن دوسری بات یہ بھی تو کہا تھا کہ جو بتا دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ حضرت میں جب اپنے بستر پر لیٹا تو حضور کا غم، حضور کی فکر میرے اوپر سوار ہو گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ معین الدین اتنی بڑا مجمع، یہ ایمان والے، اگر میری کوشش محنت کر لوں اور یہ فجر میں شیخ کے پاس چلے جائیں، نماز میں چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں، اللہ کے حکم کو پورا کر دے،
تو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے گا۔ اس لیے مجھے یہ فکر لاحق ہوئی اور میں نے ہر ایک بندے تک بات پہنچا دی اور وہ یہ سب فضر میں آ گئے۔ حضرت عثمان حروی نے رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور دوسری بات بھی تو کہا تھا کہ جو بتا دے گا جہنم میں جائے گا۔ میں کہا حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے نہیں بتایا تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور بتا دیا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو میرے دل نے یہ کہا کہ معین الدین، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جنت میں چلی جائے اور اکیلا معین الدین جہنم میں چلے جائیں تو یہ سودا سستا ہے۔ میرے دل نے یہ گوارا کیا، اس لیے حضرت میں نے یہ کام کیا، ان کے گھر پہ گیا، در پہ گیا، ایک ایک کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا اور سب کو نماز میں لے آیا۔ تو خواجہ عثمان حروی نے رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور خواجہ صاحب کو گلے سے لگایا اور یہ فرمایا، معین الدین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کرتا ہے، اور حضور کی فکر یہ تھی کہ لوگ جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں، تو نے بھی وہی کام کیا ہے۔ اور سنو معین الدین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت میں لے جانے والا جہنم میں جا سکتا ہے؟ اور گلے سے لگایا، اور تمام مریدین کو یہ سبق تھا کہ دیکھو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر معین الدین کے اندر ہے، یہ جذبہ ایمانی اور یہ غم اور یہ فکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی فکر اور آپ کا مشن یہ تھا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، خواجہ صاحب کو اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے ایسے ہی نہیں دیا کہ گھر بیٹھ کے تسبیح پڑھ لی اور قرآن کریم کی تلاوت کر لی۔ اگر ایسے ہی مسئلہ ہوتا تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھر نہیں چھوڑتے، شنجر نہیں چھوڑتے، اور ہندوستان آ کر اتنے لوگوں سے مقابلہ کرنا، اور آپ کو جگہ جگہ پریشان کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا، آپ نے گھر چھوڑا، در چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اپنے وطن عزیز چھوڑا، اور یہاں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کو لے کر یہاں تشریف لائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ تمام اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، یہ کوئی ایسے اولیاء اللہ نہیں بنتے میرے دوستو۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ بننے کے لیے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 100% عمل کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو آپ جو ہیں شریعت کا بہت زبردست خیال کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں شریعت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے۔ اب ایک عام مسلمان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے جی، وہ کوئی کس پہ لگا دیتا ہے، کوئی کس پہ لگا دیتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو اسے کیا پتہ کہ پاکی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے، تو وہ نماز اور جوہد اور تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور وہ تہجد اور وہ اشراق اور وہ چاست اور صدقہ اور خیرات، وہ زکوٰۃ، وہ معاملات، یہ تمام چیزوں کہاں پہنچے گا جب اس کی پہلی سیڑھی شریعت جو ہے وہ نہیں جانتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پہلے شریعت کا سیکھنا ضروری ہے، اور ہماری زندگی میں اگر 100% شریعت پر ہم آ جائیں تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سکھائی، اور آپ کے اوپر جو اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل فرما دیا، دین کو مکمل فرما دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنتوں کو بڑا خیال کرتے تھے، اور جتنے اولیاء اللہ ہے کوئی نہیں بنتا میرے دوستو ایسے بغیر قربانی کیے، بغیر سنتوں پہ چلے ہوئے ہے جی۔ آج ایسے ایسے ولی مل جائیں گے، آپ کو چرس والے ولی ہیں ہے جی، تمباکو کھا رہے ہیں ولی ہیں، اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں ولی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ ہاں بھائی نماز کا جو مدینہ شریف پڑھی ہے، ایسے بھائی ماشاءاللہ کھانا یہاں کھاتے ہو، بچے آپ کے پیدا یہاں ہو رہے ہیں، پراپرٹی آپ کی یہاں ہے، اور مرتبہ یہ ہے آپ کا کہ آپ یہاں موجود ہو اور نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہو، حالانکہ روٹی یہاں گھر پہ کھاتے ہو ہے جی۔ اس کے لیے آپ کو راشن بھی لانا پڑتا ہے، سامان بھی لانا پڑتا ہے، اور نماز اپنے آپ ہی آنکھ بند کر کے تصور میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا بھائی ماشاءاللہ۔ تو تصور میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تصور میں کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ میرے دوستو بزرگوں، شریعت پر چلنا دین ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر جو آدمی دین پر نہیں چلے گا وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سنت چھوٹ رہی تھی تو وہ ولی کامل تب تک نہیں ہوئے تھے، ایک سنت چھوٹ رہی تھی، اور سنت کیا تھی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ یہ گھریلو دین ہے میرے دوستو، یہ گھر کی زندگی کا دین ہے۔ ہم نے دین صرف نماز پڑھنے کو سمجھا ہے، اور روزہ رکھنے کو، اور حج کرنے کو، اور زکوٰۃ دینے کو، بس۔ بہت سارا دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن و رات کیسے گزرتے تھے؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویاں ہماری ماؤں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے؟ آپ بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے؟ اب بازار میں جاتے تھے تو آپ کے چلنے کا، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کے لیل و نہار، آپ کے رات اور دن کیسے گزرا کرتے تھے؟ آپ بازار میں جاتے تھے تو سڑک کے بیچ میں چلتے تھے، یا داہنی طرف چلتے تھے، یا بائیں طرف؟ کہاں چلتے تھے؟ یہ چلنے کا دین ہے میرے دوستو۔ تھوک لیا، کیسے بھی تھوک لیا، ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھوکا کرتے تھے، کس طرف تھوکا کرتے تھے، اس طریقے سے تھوکنا دین ہے۔ اللہ نے کہا ان تطیعوا تہتدوا، چلو نبی کی چال، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ نماز دل میں آئی نماز پڑھ لی، دل میں آیا روزے رکھ لیے، یہ من چاہے دین نہیں، اپنی طبیعت کا دین نہیں میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والا دین ہونا چاہیے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا سننا چھوڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دولت قدے پہ اپنے مبارک گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے۔ اب جب آٹا گوندھتا ہے انسان تو یہ مومنٹ ہوتی ہے، یہ حیت ہوتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے، کیونکہ جب آٹا گوندھتا ہے تو ہلتا بھی تھوڑا بہت اس طرح یوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک بڑی تھی۔ آپ نے سردی کے موسم میں اللہ کے نبی بڑے بال رکھا کرتے تھے، گرمی ہوتی تو اور چھوٹے کرواتے تھے، اور گرمی ہوتی تو آپ کانوں تک بال رکھتے تھے، جسے آج کے دور میں ہم پٹے والے بال بولتے ہیں۔ یہ سنت ہے میرے دوستوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بال تھے، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، جب یہ مومنٹ ہوئی تو یہاں سے زلف مبارک نکل کے چہرہ انوار پر آ گئی، لیکن آپ آٹے گوندھتے رہے برابر، تو آپ کی زلف مبارک بھی ہلتی ہوں اس طرح سے۔ تو آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، پھر ایک ساحل نے یعنی کسی صحابی نے آ کر کوئی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی بات کہی انہوں نے جو انہیں کہنی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں دیکھا کرتے تھے ہماری طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بدن مبارک سمیت بنفس نفیس گھوما کرتے تھے یہ پورا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ صحابی نے کچھ کہا کچھ کہنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں سے اپنے دستے مبارک، اپنے ہاتھ مبارک اس طرح نکالے، اور جو زلف مبارک چہرے انوار پر تھی، آپ نے وہ زلف مبارک کو یوں سنوارا اور سیدھے اسی طرح وہاں چلے گئے جو صحابی آئے تھے۔ پھر جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابی کی بات ہوئی، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتا کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا گوندھا ہے اور آپ نے اس طرح ہاتھ نکالے تھے اور اس طرح زلف مبارک کو سنوارا تھا اور اسی طرح آپ چلے گئے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آٹا گوندھنا شروع کیا، اور ہر مرتبہ یہ ہوتا تھا، روزانہ جب بھی آپ آٹا گوندھتے تھے آپ اسی طرح ہلتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کوئی مجھ سے بات کرنے آ جائے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کروں، آپ کی سنت، آپ کی ادا کو اپناؤں، اور اسی طرح آٹے میں سے ہاتھ نکالوں اور اسی طرح جو ہے اپنے زلف کو سنواروں اور اسی طرح جاؤں، تاکہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نقل، ایک ادا، ایک سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے وہ ادا ہو جائے۔ چنانچہ 20 سال حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آٹا گوندھا۔ اللہ نے بھی انتظار کرایا، دیکھتے ہیں کتنی محبت ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق تھا، آپ کو محبت کی تھی، آپ کو عشق تھا، عشق میں دیوانے تھے، تو آپ نے 20 سال آٹا گوندھا۔ پھر اللہ نے انتظار ختم کیا، ایک صحابی، ایک ساتھی آپ کے آئے، آپ کے مریدین میں سے، اور ان کا حضرت کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوں گے، تو خواجہ صاحب نے الحمدللہ کہا، اور اب آٹے میں سے اسی طرح جیسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا حدیثوں میں، اس طرح نکالا اپنے ہاتھ کو اور زلف کو یوں سنوارا اور اسی طرح گئے، اور آپ نے جا کر اپنے مریدین سے کہا کہ بھئی آٹا اٹھا کے رکھو۔ اب آپ کے مریدین کہا حضرت وہ روٹی بن رہی ہے، آپ نے کہا ہم روٹی کے لیے نہیں گوندھ رہے تھے 20 سال سے آٹا،
وہ تو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نورانی طریقہ چھوٹ رہا تھا، اللہ کے فضل سے آج 20 سال مکمل ہو گئے اور اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ میں نے اس سنت پر عمل کر لیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ اپنا تعلق دیتا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرما دیا قرآن کریم میں، اس آیت شریفہ کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ نبی ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یعنی آپ کے طریقوں سے محبت کرو، آپ کی سنتوں سے محبت کرو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ، چاہے وہ پیشاب کرنے کا ہو، قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی میرے رب کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب کرنے کا طریقہ افضل ہے، اعلیٰ ہے اور قیمتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اولیاء اللہ بن جاؤں، اللہ سے میرے تعلق براہ راست ہو جائیں، تو اس کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خواجہ صاحب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب کی غلامی کی، آپ کے نقش قدم پر چلے تو اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو اللہ تک پہنچا دے۔ جنت میں جانے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، ہدایت کی طرف آنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اللہ رب العزت کا رضا یعنی اللہ راضی جو ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے راضی ہوں گے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم تمام آج نیت کریں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے لوگوں کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقے پہ چلنے کی دعوت دیں گے۔ تو بھائی نیت کرو انشاءاللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ بھائی کہو سب انشاءاللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا جزا۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔